ورڈ آف دا ڈے انکینی. انکینی ایک ایڈجیکٹو ہے، اس کا اردو مطلب ہوتا ہے پر اسرار صلاحیت رکھنے والا یا حیران کن صلاحیت رکھنے والا. ایگزامپل: مائی فرینڈ ہیز این انکینی ایبلٹی ٹو نو مائی تھاٹس بفور آئی اسپیک. میرے دوست کے پاس پر اسرار صلاحیت ہے کہ وہ میرے بولنے سے پہلے ہی میری سوچ کو جان لیتا ہے. ورڈ آف دا ڈے اپیرنٹ. اپیرنٹ ایک ایڈجیکٹو ہے، اس کا اردو میں مطلب ہوتا ہے ظاہر. ایگزامپل ہے: It was apparent from the beginning that he was not interested in you. یہ شروع سے ہی ظاہر تھا کہ وہ تم میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا. ورڈ آف دا ڈے قواف. قواف ایک ورب ہے، اس کا اردو مطلب ہے ایک سانس میں پی جانا. وہ پانی بھی ہو سکتا ہے، وہ دودھ بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. ایگزامپل: He was tired and thirsty so he quaffed the water in a second. میں نے یہاں قواف کی سیکنڈ فارم لگائی ہے کیونکہ پاسٹ کا جملہ ہے. وہ پیاسا اور تھکا ہوا تھا، اس لیے اس نے ایک ہی پل میں سارا پانی پی لیا. ورڈ آف دا ڈے امپرٹیننٹ. امپرٹیننٹ ایک ایڈجیکٹو ہے، اس کا اردو مطلب ہوتا ہے بے ادبی یا بدتمیزی بھی کہہ سکتے ہیں. اٹ وڈ بی امپرٹیننٹ ٹو آسک اباؤٹ یور پرائیویٹ لائف. آپ کی نجی زندگی کے حوالے سے پوچھنا بے ادبی والی بات ہوگی. ورڈ آف دا ڈے فرنش. فرنش ایک ورب ہے، اس کا اردو مطلب ہوتا ہے سجانا. ایگزامپلز: ہاؤ لانگ ول اٹ ٹیک ٹو فرنش دا روم. کمرے کو سجانے میں کتنا ٹائم لگے گا. They furnished their entire house with new furniture. انہوں نے اپنا سارا گھر نئے فرنیچر سے سجا دیا. ورڈ آف دا ڈے امیبل. امیبل ایک ایڈجیکٹو ہے، اس کا اردو مطلب ہوتا ہے ملنسار یا خوش مزاج انسان. ایگزامپل: Despite that we met the first time, she seemed amiable. باوجود اس کے کہ ہم پہلی بار ملے، وہ مجھے ملنسار لگی. ورڈ آف دا ڈے اسکویز. اسکویز ایک ورب ہے، اس کا اردو مطلب ہوتا ہے نچوڑنا. ایگزامپل: آئی ایم ٹرائنگ ٹو اسکویز دا واٹر آؤٹ آف مائی ویٹ شرٹ. میں اپنی گیلی شرٹ کو نچوڑ کر پانی نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں. ورڈ آف دا ڈے فوربیرنس. فوربیرنس کا مطلب ہوتا ہے قابل برداشت. یہ ایک ناؤن ہے، اس کے ایگزامپلز ہیں: یو مسٹ ٹریٹ چلڈرن ود فوربیرنس. تمہارا رویہ بچوں کے ساتھ یقیناً قابل برداشت ہونا چاہیے. You should have some forbearance in your behavior. تمہارا رویہ تھوڑا سا قابل برداشت ہونا چاہیے. Vocabulary with Urdu meanings: mop پوچھا مارنا، uneasy بے چینی، comparatively دوسروں کے مقابلے میں یا نسبتاً، reasonable معقول یا مناسب، dominate غالبانہ، destination منزل، reliable قابل بھروسہ، انیویٹیبل ناگزیر یا جو بات پسند نہ آئے، ایویڈینٹ واضح، کنوینینٹ آسان، سسٹینیبل پائیدار یا مضبوط، سپیریئر برتر یا اعلیٰ، آؤٹ اسپوکن منہ پھٹ یا صاف گو، ریکنسائل صلح کر لینا، کنونشنل روایتی. مختلف جانوروں اور چیزوں کی آواز: بارک بھونکنا، بلو بیل کی آواز، بلیٹ بکری کی آواز، بلو بجنا یا باجے کی آواز، برے گدے کی آواز، بز بھن بنانا، کیکل بطخ کی آواز، کو کائیں کائیں یا کوے کی آواز، چیٹر دانتوں کے بجنے کی آواز، کلینگ اسلحے کی آواز، کلک مرغیوں کی آواز، کو فاختہ یا کبوتر کی آواز. ایسے الفاظ جن میں ایچ اور بی سائلنٹ ہوتے ہیں: کیوس. کیوس میں ایچ سائلنٹ ہے، افراتفری کو کہتے ہیں. آرکیٹیکٹ فن تعمیر. اس کے بعد اینکر. اینکر رابطہ کار جو خبروں وغیرہ میں آتے ہیں ان کو بھی کہا جاتا ہے، اور جہاز کا لنگر جو ہم ڈالتے ہیں جہاز کو روکنے کے لیے، بحری جہاز یا جو کشتیاں وغیرہ ہوتی ہیں. اس کے بعد کریکٹر کردار کو کہا جاتا ہے. گوسٹ اس میں بھی دیکھیں ایچ سائلنٹ ہے، بھوت کو کہا جاتا ہے. کیمیکل. کیمیکل میں بھی دیکھیں ایچ سائلنٹ ہے. ایکو آواز کا گونجنا، اس میں بھی ایچ سائلنٹ ہے. اس کے بعد گھنٹہ جو ہے آور. آور اکثر ہم بولتے ہیں، اس میں ہاور نہیں بولنا آپ نے، یہ بھی اس میں بھی آپ دیکھیں ایچ سائلنٹ ہے. وائل دوران یا جب کے کو بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں بھی دیکھیں ایچ سائلنٹ ہے. اس کے بعد دیکھیں بی والے جملے ہیں اور بی والے الفاظ ہیں. ڈیٹ. ڈیٹ کا مطلب ہے قرضہ، اس میں بھی دیکھیں بی آپ نے نہیں بولنا. ڈم بے وقوف یا گونگا انسان، اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بی سائلنٹ ہے. اس کے بعد تھم. تھم میں بھی بی سائلنٹ ہے، انگوٹھے کو کہا جاتا ہے. پلمبر سیسا گر جو پائپ وغیرہ یا ٹوٹیوں کا کام کرتا ہے اس کو کہا جاتا ہے، اس میں بھی دیکھیں سائلنٹ ہے. اس کے بعد کلائم چڑھنا، اس میں بھی بی سائلنٹ ہے آخر میں. ڈاؤٹ شک کو کہا جاتا ہے، اس میں بھی بی سائلنٹ ہے. نم سن ہونا، جیسے انگلیاں سن ہو جاتی ہیں یا پاؤں، اس میں بھی بی سائلنٹ ہے. کام کنگھی کرنا،
اس میں بھی بی سائلنٹ ہے۔ آن لائن انگلش کلاسز کے لیے نیچے دیے گئے نمبر پر ابھی رابطہ کریں، اور میرا نمبر آپ کو میری بایو میں بھی مل جائے گا۔ میرے انگلش ویڈیو لیکچرز کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں، جس کا لنک بھی آپ کو میری بایو میں مل جائے گا۔